بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفارمر کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے خواتین پر فوقیت عطا فرمائی ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مرد ہی کو ہمارے معاشرے میں گھرانے کا سردار سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ مرد کو عورت پر فوقیت دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو عقل اور طاقت دی ہے اس میں بھی مرد کو فوقیت حاصل ہے۔ عورت کو صنف نازک کہا گیا ہے کیونکہ وہ طاقت میں مرد سے کم ہے، اور اسی طرح سے عورت کو ناقص العقل بھی کہا گیا ہے، یعنی عورت عقل کے لحاظ سے بھی مرد سے کمزور ہے۔ لیکن یاد رہے کہ مرد کو یہ اختیار ہرگز نہیں دیا کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے کرتا پھرے، بلکہ مرد کے لیے بھی حدود رکھی ہیں۔ یاد رہے کہ مرد جب اسلامی اور فطری اقدار کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے کون سے 3 کام ہیں کہ جن کاموں کو کرنے سے مرد کی زندگی میں پریشانی اور غربت آتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان 3 کاموں کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ پیارے دوستو، چلیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ دوستو، یاد رہے کہ اہل و عیال کو خوش رکھنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دینی خدمت ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں اچھا ہو، اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو جان لو کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور جان لو کہ تم میں سے سب سے بہتر اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والا میں خود ہوں۔ ایک روایت میں اسی بات کو ایک منفی اسلوب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 70 عورتوں نے چکر لگایا ہے۔ ہر عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی شکایت آئی ہے وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں، یعنی جن شوہروں نے اپنی بیویوں سے ایسا سلوک روا رکھا ہوا ہے جس پر وہ شاکی ہیں اور جس سے ان کا قلبی اطمینان جاتا رہا ہے، تو وہ لوگ اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اس اصول کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی۔ ظاہر بات ہے کہ شکایت صحیح ہے یا غلط، اس کا فیصلہ تو فریقین کے بیانات کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے لیے بطور سرزنش لوگوں کو متنبہ فرما دیا۔ یہ بات ماننا پڑے گی کہ آج ہمارے معاشرے میں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا پلڑا بہت ہلکا ہو گیا ہے۔ شوہر اپنی حاکمیت کے مظاہرے کے لیے تو ہر وقت آمادہ نظر آتے ہیں، لیکن حسن سلوک کے معاملے میں تہی دست ہیں۔ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ دوستو، مذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ ہر مرد کو چاہیے کہ گھر میں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، نہ کہ بد اخلاقی اور بدسلوکی کا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات گھر سے باہر تو خوش اخلاقی کے حوالے سے ایوارڈ یافتہ ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو ان کے اخلاق بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ تو دوستو، بات ہو رہی تھی ایسے کاموں کی جن کاموں کا اگر مرد ارتکاب کرے گا تو اس کی زندگی میں غربت و پریشانی آئے گی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے 3 کام ہیں جو کہ مرد کو نہیں کرنے چاہیے، یعنی شادی کے بعد بیوی کے ساتھ ان 3 کاموں کو کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے، اور ان کاموں کے کرنے والے کو ہمیشہ شرمندگی اور پشماندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ ایسے مرد کی زندگی میں ہمیشہ غربت اور پریشانیاں رہتی ہیں۔ دوستو، ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی ساس یا سسر کو گالی نہ دیں، یعنی اپنی بیوی کی والدہ یا والد کو گالی دینا انتہائی برا فعل ہے، کیونکہ شادی کے بعد ایک مرد کے لیے ساس اور سسر کے لیے وہی درجہ ہوتا ہے جو اس کے اپنے والدین کا ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ اپنے لیے یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کے والدین کو گالی دے، اور اگر کوئی ایسا کام کرے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سے کسی مرد کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بیوی کے والدین کو گالی دے کر بیوی کو ایذا پہنچائے۔ اور پہلے بھی ذکر کر دیا گیا، ساس اور سسر کا درجہ والدین جیسا ہوتا ہے، اس لیے ان کا ایسا ہی احترام کرنا لازم ہے جس طرح سے اپنے والدین کا کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اپنے ساس سسر کو عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے زوال ان کے گھر کا مقدر بن جاتا ہے۔ دوستو، دوسرا کام جس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے وہ بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقوں سے ہم بستری کرنا ہے، جس میں شرمگاہ کے زبان لگانا بھی شامل ہے۔
اس لیے ہر مرد کو چاہیے کہ وہ ایسا کرنے سے اجتناب کرے، کیونکہ ایسا کرنے والے مرد ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور بیماریاں ان کو گھیرے رکھتی ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی فرمائی ہے، اس لیے مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ شادی سے پہلے ان تعلیمات کے بارے میں علم لازمی حاصل کریں جو کہ شادی اور نکاح کے ساتھ متعلق ہیں، اور ازدواجی زندگی بسر کرنے کے تمام آداب کو سیکھیں۔ اور دوستو، تیسرا کام جو مرد کی زندگی میں پریشانی اور غربت کا سبب بنتا ہے وہ ہے طلاق جیسے ناپسندیدہ لفظ کا اپنی گفتگو میں زیادہ استعمال۔ جو مرد اپنی بیوی کو ہر بات کے ساتھ طلاق کا طعنہ دیتے رہتے ہیں وہ مرد ہمیشہ پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، جبکہ وہ مرد جو بیوی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں اور ان کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نہ کہ نکاح کر کے لانے کے بعد اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے اور اس کو طلاق کے طعنے دیے جائیں۔ دوستو، یہ بات ماننے کی ہے کہ میاں بیوی میں چھوٹی موٹی چپقلش ہو جاتی ہے جس میں تو تکرار ہو جاتی ہے، لیکن ہر بات میں طلاق کا لفظ استعمال کرنا بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ طلاق وہ جائز کام ہے جس کو ناپسند کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ پسند نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ طلاق کے لفظ سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں تو ان کی زندگی خوشی خوشی گزرتی ہے۔ لہٰذا نہ تو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کو اپنی پراپرٹی سمجھے اور نہ مرد عورت کو اپنا غلام سمجھے، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق اور احترام کا خیال رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں تو ان کی زندگی جنت نظیر ہو جاتی ہے۔ یاد رہے، ازدواجی تعلق کی سب سے مضبوط بنیاد جذبہ محبت ہے۔ یہ جذبہ موجود ہو تو میاں بیوی گلستان ہستی میں اکٹھے محو خرام ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مقصد اعلیٰ یعنی تربیت اولاد پر اچھے اثرات بھی مرتب کرتے ہیں۔ محبت مفتود ہو تو تعلق ایسے ہوگا جیسے دو اجنبی سفر کے دوران ریل گاڑی میں ملے ہوں، اس لیے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی اور پیار و محبت سے پیش آئے۔ دوستو، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر کے لیے لازم ہے کہ بیوی کے ساتھ خوش خلقی کا برتاؤ کرے، اور خوش خلقی سے یہ مراد نہیں کہ اسے تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا رنج برداشت کرے، اس کی سخت کلامی اور ناشکر گزاری پر صبر سے کام لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اپنی بیوی کی بدخوئی پر صبر و تحمل سے کام لے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا تھا، اور جو عورت اپنے خاوند کی بدمزاجی اور تنخوئی کو صبر سے برداشت کرے گی اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل انفارمر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔